السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ فلک جاوید صاحبہ جو صنم جاوید صاحبہ کی بہن ہے، ان کی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، صحافی حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ فلک جاوید صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے گرفتاری کے وقت کی انہوں نے ایک مبینہ تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں حسن ایوب صاحب نے بتایا کہ فلک جاوید کو پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے پر حکومتی شخصیات اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کی تفتیش جاری ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ٹویٹ گزشتہ رات حسن ایوب صاحب نے تقریباً 1:19 پہ کی۔ رات کو آدھی رات کے بعد یہ خبر سامنے آنا شروع ہوئی کہ فلک جاوید صاحبہ کی گرفتاری ہو گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک فلیٹ ہے کی بلڈنگ ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خاندان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور اس وقت وہ وہاں پہ موجود تھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مختلف مقدمات وغیرہ بھی ان کے اوپر ہیں، اور وہ مطلوب تھیں، اور ان کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ پہلے یہ خبر آئی، کچھ لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، تحریک انصاف سے وابستہ شخصیات نے بھی اس کو شیئر کیا، اس میں عائشہ بھٹو صاحبہ تھیں، دیگر لوگ تھے، لیکن پھر حسن ایوب صاحب نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا کہ ان کو پیکا ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ حسن ایوب صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اطلاعات کے مطابق یہ ٹویٹ انہوں نے رات 1:17 پہ کیا۔ اپنی وہ جو اگلی ٹویٹ ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹرول فلک جاوید کو پولیس نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے F10 میں واقع فلیٹ سے گرفتار کر لیا۔ اس کے اوپر جو عائشہ علی بھٹا صاحبہ، انہوں نے بھی نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اس قسم کی گھٹیا بکواس پر سلمان اکرم راجہ کا اسلام آباد میں کوئی فلیٹ نہیں ہے۔ اس گھٹیا پروپیگنڈے پہ کیا پیکا ایکٹ نہیں لگتا؟ ایک سے ایک غلیظ انسان بھرا پڑا ہے صحافتی لبادے میں۔ تو یہ انہوں نے آگے سے حسن ایوب صاحب کے حوالے سے یہ زبان استعمال کی، لیکن حسن ایوب صاحب کو تو جو اطلاع ملی ہوگی انہوں نے یہی بتایا کہ جی ان کو اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، لیکن فیملی ذرائع اور جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپریس وے اسلام آباد کا جو ایریا ہے، بلڈنگ ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ آج صبح ان کو عدالت میں جب پیش کیا جائے گا تو سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور کون کون سے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، صنم جاوید صاحبہ کی وہ بہن ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے مخبری کی ہے، یعنی کسی نے ان کی ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو گراس کر دیا ہے، ان کے حوالے سے بتا دیا پولیس کو کہ وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا یہاں پہ چھپی ہوئی ہیں، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ایک طرف گرفتاری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جس پہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی ایک لیڈر بہت زیادہ تنقید کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں، جماعت کے اپنے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں علی محمد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اظہر مشوانی صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے ٹیگ کر کے ان کو کہا کہ بھائی آپ اس معاملے پہ، یعنی وہ جو مشن نور والا معاملہ ہے، اس پہ آپ بار بار کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کوئی چیز حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو آفیشیل پالیسی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اینی وے ہم نے دیکھا کہ اظہر مشوانی صاحب ہو جائیں، دیگر لوگ ہو جائیں، میں نے شہباز گل صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھی، یہ ساری شخصیات جو ہیں علی محمد خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، اور یہ معاملہ شروع ہوا، آپ کو پتا ہے وہ ایک مشن نور والا سلسلہ شروع ہوا جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا، عام پبلک کی جانب سے اس معاملے کو شروع کیا گیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بیانات دیے، کیونکہ وہ سارا معاملہ ایک مذہبی اقلیت سے جوڑا جا رہا تھا، اور اس پہ پھر تحریک انصاف کے لوگوں نے آ کے لا تعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کا تو یہ ایونٹ ہی نہیں تھا، جن لوگوں نے شروع کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسی وضاحت نہیں دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی حکومتی سائڈ یا حکومتی جماعتوں کا ایک نامناسب پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر علی محمد خان صاحب بار بار اس کے اوپر بات کرتے رہے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ کوسچن بھی علی محمد خان صاحب سے اظہر مشوانی صاحب نے ٹویٹر پہ کیا کہ بھائی آپ اس کے اوپر بار بار کیوں اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 तारीख को आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में जलसा भी है और उस सिलसिले में कहा जा रहा था कि जी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, इन सब लोगों ने वहां पे जाना था। तहरीक इंसाफ के लोगों ने, हो सकता है कि ये फलक जावेद साहिबा भी उसकी कोई तैयारी कर रही हों, लेकिन पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद वो खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अब जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो इस्लामाबाद की हदूद से हुई है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये उस वक्त तक की इतलात हैं, हो सकता है कि बाय द टाइम आप ये वीडियो देखें चीजें अपडेट हो चुकी हों और हो सकता है कि उस वक्त तक उनको अदालत में भी पेश किया जा चुका हो। लेकिन जलसे की जो मैं बात कर रहा था कि जलसे की तैयारी हो रही है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अब वीडियो पैगाम जारी किया है और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमारे आपस के जितने भी इख्तलाफात हैं उनको भुला के इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ये जो जलसा हो रहा है हम सब ने मिलकर इसको कामयाब बनाना है। उन्होंने जलसे की तारीख भी बताई, जगह भी बताई कि ये किस जगह पे जलसा होना है, और मुल्क भर से उन्होंने कहा कि मैं लोगों को दावत देता हूं कि आप सब लोग शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। अनीक नाजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक व्लॉग के अंदर बात करते हुए कहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, siyaset.pk इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नून लीग जहां गालम गलोच को ले गई है, यकीन नहीं आता कि ये नवाज शरीफ की पार्टी है। गालियां निकालने वाले ऐसे गलीज लोगों को ओहदे मिलते हैं, पजराई मिलती है, और जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलता है। अल्लाह माफ करे इस कदर तनजली, तोबा तोबा। अनीक नाजी साहब ने ये कहा है जनाब। अब आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन में मौजूद थे तो उधर बाहर तहरीक इंसाफ वाले मुजाहरा भी कर रहे थे, उसमें कुछ ख्वातीन भी खड़ी थी और एक ऐसी शख्सियत जो नून लीग से वाबस्ता समझी जाती है, सोशल मीडिया पे वो ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं, व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं और इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वहां पे सामने खड़ी हुई ख्वातीन के हवाले से ऐसी घटिया जुबान इस्तेमाल की और वो फिर वीडियो बड़ी वायरल हुई। और ये वो शख्सियत है जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी तस्वीर हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी तस्वीर हैं। वो पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है, वुज़रा उनको जो है वो गुलदस्ते भी देते हैं। वो सारी चीज़ों का जिक्र जो है अनीक नाजी साहब अपने व्लॉग में कर रहे हैं कि उनको यकीन नहीं आता कि ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी है। ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाले इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको पजराई मिलती है, उनको प्रोटोकॉल मिलता है। ये सारी बातें अनीक नाजी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर कहीं और उसके ऊपर हैरत का इजहार किया। सदर ट्रंप साहब ने जनाब गैर मामूली खिताब किया है अक़वाम मुत्तहिदा में। अपने खिताब में जो उन्होंने बातें की, लगता ऐसे था कि वो आलमी स्टेज पे दुनिया भर की ग्लोबल जो ऑडियंस है उससे खिताब नहीं कर रहे। लगता ऐसे था कि वो अमेरिका के साउथ के अंदर कहीं अंदरूनी किसी रियासत में जो उनकी ऑडियंस है इंतहाई मुतअस्सब, इस किस्म की ऑडियंस जो बड़ी राइट विंग है, उनको प्लीज करने के लिए वो ये खिताब कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो खिताब था वो किसी सूरत में लगता नहीं था कि ग्लोबल लीडर का, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के प्रेसिडेंट का खिताब है। वो एक लगता था कि काउंसलर लेवल का बंदा है जिसके बहुत सारे मुतअस्सिब जो लोग हैं वो उसको फॉलोअर हैं, या नस्ल प्रस्त किस्म के जो लोग हैं वो उसके फॉलोअर हैं। और फिर उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कह दिया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये सब भी बकवास है। पता नहीं किस इडियट ने ये बात की। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि गैर मामूली किस्म का खिताब था, वैसे मोदी साहब की दोबारा उन्होंने बड़ी सुबकी की, उन्होंने दोबारा जिक्र किया पाकिस्तान का, भारत का, दोनों के दरमियान जो जंग हुई उसको रुकवाने का उन्होंने जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने 7 जंगें और भी रोकी हैं, बहुत सारी जंगों के अंदर मैंने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है। लेकिन ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है जिधर अभी खड़ा मैं खिताब कर रहा हूँ, इसका कोई किरदार नहीं, ये बिल्कुल फाल नहीं है। इनकी तरफ से तो मुझे एक टेलीफोन कॉल भी नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इसी अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया अरसे में हमने 6 करारदादें वीटो की हैं। जब वो करारदाद आती है कि गजा के अंदर जंग बंदी हो तो अमरीका उसको वीटो कर देता है। जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसके ऊपर कोई काम करती है तो अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियां लगाता है। अमेरिका कहता है कि जी कोई उसका नाम भी ना ले। जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने मिल के रोंदा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर वहां पे खड़े होके वो बता रहे थे कि जी कैसे अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल बकवास है, ये चीज भी बिल्कुल ऐसी है वैसी है। लेकिन उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि जी इसराइल क्या कर रहा है, गजा में हमारी सरपरस्ती के अंदर क्या हो रहा है। आपने देखा कि इसी रवैये से तंग आके वो बहुत सारे ममालिक
جو چاہتے ہیں کہ دنیا کسی گلوبل آرڈر کے تحت چلے, دنیا کے اندر کوئی قاعدے ہوں, کوئی قانون ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ مرضی آپ کرتے رہیں. انہوں نے تنگ آ کے پھر فلسطین کو تسلیم بھی کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا, آلدو کہ یہ جو فلسطین کو تسلیم کرنے کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جی اس ملک نے بھی کر لیا, اس ملک نے بھی کر لیا. بھائی کیا کوئی نقشہ سامنے رکھا ہے؟ کیا آپ کو بتایا ہے کہ جی یہ نقشہ ہے, اس کو ہم نے تسلیم کیا؟ جب تک وہ نہیں ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ چیز بھی ہضم نہیں ہو رہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور اسرائیل کو. اور جس قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ باتیں کی, پھر اس میں آپ کو نسلی تعصب بھی نظر آیا, اس میں آپ کو اسلاموفوبیا بھی نظر آیا. انہوں نے کہا جی کہ دنیا بھر میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کرسچینٹی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائی تمام مذاہب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. کسی بھی مذہب کے فالوور کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, چاہے پاکستان میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہو, چاہے دنیا کے کسی اور ملک میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہو, اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیسا بندہ جس کو دنیا دیکھتی ہے, وہ ایک واحد سپر پاور کے لیڈر ہیں, انہوں نے جو باتیں کی وہ تو انتہائی جو ہے, جسے میں نے پہلے بھی کہا, عامیانہ قسم کی باتیں تھیں. ان سے یہ نہیں لگا کہ وہ دنیا کو جوڑیں گے یا دنیا کو لے کے آگے چلیں گے. ان کی باتوں سے تو کوئی اور ہی تاثر ملا. بڑا غیر معمولی قسم کا انہوں نے خطاب کیا. اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا رسپانس آتا ہے. لیکن اب ان سے ملاقات بھی ہے شہباز شریف صاحب کی اور دیگر مسلمان ممالک کی لیڈرشپ کی. اس میں کیا فلسطین کا ذکر ہوگا؟ کیا اس میں فوجیں مانگی جائیں گی؟ کہا جائے گا کہ اپنی فوجیں آپ بھیجیں اور غزہ کے اندر کوئی اپنا رول پلے کریں. لیکن اس سے پہلے جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی تو خواہش یہ ہے کہ پورے غزہ کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے اور اس کو وہ کوئی انٹرنیشنل ایریا بنا دیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں ماضی میں. لیکن دیکھتے ہیں جناب کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہاں پہ قطر کے امیر نے بھی خطاب کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی پالیسی مذاکرات پر بلا کر اپنے مخالفین کو قتل کرنا ہے. یہ انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے حماس کی لیڈرشپ کو قطر میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور یقیناً اس میں امریکہ کا کردار ہے, کیونکہ قطر میں امریکہ کے اڈے بھی ہیں. امریکہ کی مرضی کے بغیر تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ٹرمپ پوری دنیا سے گلہ شکوہ کرتے رہے. اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے اس طرح بات نہیں کی. اچھا, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کے لیڈران اس وقت جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں. کل ہوا یہ کہ صدر میکرون, جن کا تعلق فرانس سے ہے, وہ کہیں پہ جا رہے تھے. آگے روٹ لگا ہوا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جا رہے تھے. پھر وہ اتر کے پیدل چلنا شروع ہو گئے. پولیس والوں نے ان کو روک لیا. انہیں کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ٹرمپ صاحب نے گزرنا ہے, روٹ لگا ہوا ہے. مسٹر پریزیڈنٹ آپ ہمیں معاف کر دیں پر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتے. وہاں سے پریزیڈنٹ میکرون نے ڈائریکٹ کال کر دی میکرون نے صدر ٹرمپ صاحب کو, اور ان کو بتایا کہ جی آپ کے لیے جو روٹ لگا ہوا ہے میں اس میں پھنسا ہوا ہوں. پھر وہ پیدل چل کے جو فرانس کی ایمبیسی ہے اس کی طرف وہ گئے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ پاکستان میں کسی روٹ میں پھنسے تو آپ نے بس یہی محسوس کرنا ہے کہ آپ کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی فرانس کے صدر کی اہمیت ہے جو روٹ میں پھنس گیا امریکہ میں. لیکن چھوٹا سا فرق ہے کہ وہ تو امریکہ میں تھے, آپ کا تو اپنا ملک ہے, اور اس میں کیا ایسے روٹ لگنے چاہیے, ایسے عوام کو وہاں پہ پھنسانا چاہیے. پر یہ ایک پاکستانیوں کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ آپ واحد نہیں ہیں. جو فرانس کے صدر ہیں وہ بھی روٹ لگا تو وہ بھی پھنس گئے امریکہ میں. اچھا جی, بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ریولوشنری ایک پروگرام ہے, سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے. اس ٹویٹ کے اوپر فواد چودھری صاحب نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے یہ ایک یوز لیس پروگرام ہے جس میں کرپشن, اور اسپیشلی سندھ کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو میجورٹی ہاؤس ہولڈ سرونٹس ہیں سندھی وڈیراز کے, ان کو تنخواہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے دی جاتی ہے. This money should have been diverted ٹو کاٹیج انڈسٹری. انہوں نے کہا کہ یہ دیگر جو انڈسٹری ہے اس کی طرف اس منی کو بھیجنا چاہیے تھا یا ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے ہزاروں جو جابز ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت رقم دی جاتی ہے سندھ میں, اس سے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے. یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں, ان کے جو نوکر ہیں, ان کی تنخواہیں اس پروگرام کے ذریعے دی جاتی ہیں, اور اس کو ریولوشنری پروگرام کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک یوز لیس اور کرپشن کی وجہ بننے والا پروگرام ہے. یہ موقف ہے جی فواد چودھری صاحب کا, اور انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا بختاور بھٹو زرداری صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.